اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی طرح ایمان لائیں گے، صحابہ کو مخاطب کیا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اصحاب ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ تھے، آپ سے دین لینے والے، سیکھنے والے، اور بعد کے لوگوں کے لیے وہ نجوم ہدایت ہے۔ جیسے ہم اندھیری رات میں کواکب سے، چاند سے، ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں ہمیں راستہ نظر آتا ہے، اسی طرح دین کا راستہ ہمیں صحابہ کی سیرت کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حدیث پر کلام ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں، لیکن اس کا مفہوم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ نجوم ہدایت ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، اس کے تقاضے یہ ہیں، اس وقت علماء کو ایسا ہونا چاہیے، اور ایک اور موقف ہے، ایک اور رائے ہے کہ نہیں، کوئی نیا پرانا نہیں ہے، دین وہی ہے جو صحابہ کا ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے، چاہے زمانہ جتنا بھی نیا سے نیا ہو۔ تو قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ کے مطالعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن، سنت، سیرت صحابہ اور سیرت النبی اور سیرت صحابہ، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیشہ امت استفادہ کرتی رہے گی، اور جب تک ان چار چیزوں سے امت جڑی رہے گی وہ ہدایت پر ہوگی۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ اس سے ہمیں دین کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ قرن النبی جو صحابہ کا زمانہ ہے، جو تقریباً 110 ہجری تک ہے، اور ہجرت کے یعنی 10 سال ہجرت مدینہ کے بعد کے، اس کے ساتھ لگائیں تو 100، صحابہ کا قرن جو بعد النبی ہے وہ 100 سال پر مشتمل ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ہے وہ 23 سال ہے، تو 123 سال گویا کہ یہ پورا قرن النبی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تابعین کا قرن ہے، ان کی صدی ہے، یا ان کا قرن، ان کا زمانہ، ان کا عہد، اس کے بعد پھر اتباع التابعین کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درجات کے اعتبار سے ان تین میں فرق ہے، جو بات صحابہ میں ہے وہ تابعین میں نہیں ہے، ان کا دوسرا درجہ ہے۔ جو اتباع التابعین میں ہے وہ صحابہ اور تابعین کے بعد کا درجہ ہے، اور پھر صحابہ میں بھی تفاوت ہے۔ سارے صحابہ نجوم ہدایت ہے، لیکن ہر صحابی کی ایک الگ شان ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحیم وہ ابو بکر ہے، اور سب سے زیادہ شدید، اشدہم فی امر اللہ یا اشدہم فی دین اللہ، وہ عمر ہیں، اور حیا میں سب سے سچے ہیں عثمان، اصدقہم حیاء، اور فیصلے کے اور قضاء کے سب سے بڑے ماہر ہیں علی، اور قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں ابی بن کعب، اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، اور فرائض کو اور مواریث کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں زید بن ثابت، افرضہم زید بن ثابت، اور حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہے، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور سب سے بڑے امین ابو عبیدہ ہے، الا وان لکل امۃ امینا وامین هذه الامۃ ابو عبیدہ ابن الجراح۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات اور عنایات مختلف ہے، کسی کو کوئی صفت دی ہے بہت اعلیٰ درجے کی، وہ دوسروں میں بھی ہے، رحمت باقی صحابہ میں بھی تھی لیکن ابو بکر جیسی نہیں تھی، شدت اللہ کے دین میں جو سختی ہے وہ اور صحابہ میں بھی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سارے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے، سخت ہوتے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن عمر جیسا کوئی نہیں۔ اور قضاء کی جو باریکیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سمجھائی وہ کسی کو نہیں سمجھائی، قضیۃ ولا ابا حسن لہا،
فیصلہ ہے لیکن ابو الحسن نہیں ہے، یعنی علی جیسا اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ردتن ولا ابابکر لہا، یہاں پھر حضرت عمر ابو بکر کی صفت جو سب سے نمایاں صفت ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ رحمت۔ لیکن جب فتنہ آتا ہے تو اس کے مقابلے میں ان جیسا سخت کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بھی وہاں پر نرمی دکھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر کہتے ہیں کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ یہ تمام صفات ہم اپنائیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین میں تقسیم ہے، ایک قرآن کا سب سے بڑا ماہر ہے، ایک حدیث کا سب سے بڑا ماہر ہے، ایک فقہ کا سب سے بڑا ماہر ہے، یعنی مختلف شعبے ہیں، اور ان شعبوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہمیں کسی ایک لائن میں بہت اعلیٰ درجے تک پہنچنا ہے۔ یعنی سارے شعبوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے والا اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا ایک شعبے پر ساری توجہات مرکوز کرنے والا کام کر سکتا ہے۔ صحابہ کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کے یہ جو 3 ادوار ہیں نا، اس میں 3 بڑے واقعات سامنے آئے۔ ایک کیا ہے؟ تدوین قرآن، جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے 1-2 سال بعد، یعنی ابوبکر کے زمانے میں بڑے پیمانے پر حفاظ کا قتل ہوا۔ اللہ کا کرنا تھا اور اس میں راز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو وقاف عند حدود اللہ تھے، اور ان کے موافقات مشہور ہے کہ جو اللہ کی مرضیات ہے، اللہ کے منشا ہے آسمان پر، تو زمین پر سب سے زیادہ اس کو بھانپنے والے ہوتے تھے حضرت عمر۔ تو وہ فوراً پریشان ہو گئے اور حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ یہ تو حافظ ختم ہو رہے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، کتابوں میں تو قرآن ہے ہی نہیں، اس سینے اور ان سینوں والے رجال اور حفاظ اور قراء وہ تو مر رہے ہیں، کل کو یہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا، کسی سینے میں نہیں رہے گا۔ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کتابی شکل میں قرآن آنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر نے آگے سے فرمایا کہ قرآن کی تدوین ہم کیسے کر سکتے ہیں، کتابی شکل میں کیسے قرآن آ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یہ تو بدعت ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہوا واللہ خیر، یہ ہے تو بہتر۔ اب آپ سوچیں، آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں اور کیسے کریں، وہ دین ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ اپنی رائے پر وہ ڈٹے رہے اور اس بات کو بار بار ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا بھی شرح صدر فرما دیا، اور انہوں نے کہا بالکل مجھے بھی اب اطمینان ہو گیا کہ قرآن کی تدوین ہونی چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام کے اتفاق سے قرآن کی تدوین شروع ہو گئی اور حضرت عثمان کے زمانے میں تکمیل ہو گئی۔ بہت بڑا واقعہ تھا قرآن کو کتابی شکل دینا، نبی نے نہیں فرمایا تھا، نبی کے زمانے میں اس کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ہو گیا۔ اتنا بڑا واقعہ زمانے کا تقاضا تھا، سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اگر کر دیا تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ آج ہم خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن بھی محفوظ کتابی شکل میں نہ ہوتا، اور یا ہوتا لیکن 100 سال کے بعد ہوتا، تو وہی سارے اشکالات جو حدیث کے متعلق لوگ پھیلا رہے ہیں، اور احادیث میں آج بھی وہ ساری چیزیں ہیں کہ کتنی حدیثیں محفوظ ہے، کتنی نہیں ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، مختلف درجات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 90 سال بعد جا کے اس کی تدوین شروع ہوئی ہے۔ اگر یہ معاملہ قرآن کا ہوتا تو قرآن کے بارے میں بھی پھر ہر فرقے کا الگ ایک نظریہ ہوتا۔ اب سب اس پر مجبور ہیں کہ وہ قرآن کے ایک لفظ کو، حرف کو محفوظ مانے، ورنہ اس کو کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا۔ رافضی قرآن کی تعلیمات کو کہاں مانتے ہیں؟ قرآن نے جو صحابہ کا نقشہ پیش کیا اس کو کہاں مانتے ہیں؟ امہات المومنین کو پیش کیا نہیں مانتے، لیکن قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہوئی۔ پھر قرن ثانی میں ایک بڑا واقعہ کیا ہوا، تدوین حدیث۔ اب تک یعنی 90 سال تک امت میں حدیث کی باقاعدہ تدوین کی، حدیث کی کتابیں ہوں، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لوگ وہی سینہ بسینہ، مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا اہتمام نہیں تھا، سینہ بسینہ تھا، محدث ہے، حدیث سنا رہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، لیکن کتابی شکل میں اس کو محفوظ کرنا شروع نہیں ہوا تھا۔ اب جا کے وہی بات اللہ تعالیٰ نے
اس زمانے کے رجال کے دلوں میں ڈال دی کہ حدیث کی تدوین ضروری ہے، اور پھر شرح صدر سب کو عطا فرما دی اور تدوین حدیث بھی ہو گئی۔ دوسرا بڑا احسان امت پر اور زمانے کا تقاضا، اور اس تقاضے کو علماء نے سمجھا اور اس کو پورا کیا۔ اگر نہ کرتے تو آج ہم کتنے بڑے خیر سے محروم ہوتے، حدیث کا کوئی ذخیرہ نہ ہوتا۔ تیسرا پھر مرحلہ آیا تدوین فقہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد یعنی 99 میں جب تدوین حدیث ہو رہی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تابعین کا دور ہے، امام ابو حنیفہ بھی ہے، 18-19 سال کے لڑکے ہیں لیکن آپ کی عمر کے ہیں، طلبہ کے۔ ان کا جو عروج کا زمانہ ہے وہ 120، 130، 140 ہے، اور 150 میں جا کے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں پھر انہوں نے تدوین حدیث کے بعد تدوین فقہ شروع فرما دی، اور صاحبین نے اور بعد میں امام مالک اور امام شافعی اور دیگر حضرات نے وہ تدوین اس میں اپنا حصہ ڈالا، فقہ کی تدوین بھی ہو گئی۔ آج اس امت کو جو دین کے حفاظت پر فخر ہے بجا طور پر کہ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس حدیث ہے، ان کے پاس فقہ ہے، یہ تینوں کام یعنی کتابی شکل ان کو دینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوا ہے۔ اگر اس زمانے کی امت یہ کہتی کہ نہیں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے رسول نے نہیں کیا ہے، تو آج امت اس خیر سے محروم ہوتی۔ تو زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے۔ مدارس کی جو شکل 100 سال پہلے تھی اب وہ نہیں ہے، 50 سال پہلے تھی اب وہ نہیں، یہ ترقی ہونی چاہیے، لیکن اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انفرادی طور پر کوئی بندہ کوئی اپنا الگ پرواز شروع کر دے، جتنا بھی بڑا عالم ہو، عبقری ہو، نہیں، یہ سواد اعظم اور امت کے اہل الرائے جن پر امت کا اعتماد ہے، جیسے صحابہ تھے، تابعین، اتباع التابعین، وہ یہ طے کریں گے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس دین کو اسی طرح اپنانا ہے جس طرح صحابہ نے اپنایا تھا، یہی معیار حق ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اس میں ہم نے قرآن کا، حدیث کا، سیرت طیبہ اور سیر صحابہ کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ الحمدللہ عرب نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور ہر زاویہ سے، ہر ناحیے پر ان کی انتہائی وقیع کتابیں آئی ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہر صالح سے استفادہ کرنا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، چاہے وہ غرب میں ہو، شرق میں ہو، کہیں بھی ہو، اس خیر سے استفادہ کرنا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ایک دو مثالیں عرض کروں گا۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کر دیے تو کچھ صحابہ نے آ کے، عجمی صحابہ نے آ کے کہا کہ فارس والے آپ کے خط کو اٹھا کر کھولیں گے بھی نہیں جب تک اس پر مہر نہیں لگی ہوگی۔ اب مہر کا اب تک کوئی تصور نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے کافروں کی ضرورت کی وجہ سے کہ وہ کس طرح کی چیزوں کو لیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو لیتے، اس ضرورت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے مہر بنوائی اور خطوں پر مہر لگانی شروع کر دی۔ تو آپ کی جو امت دعوت ہے، جہاں آپ نے دعوت دینی ہے غیر مسلموں کو، ان کے احوال سے باخبر رہنا اور وہاں کے مائنڈ سیٹ کو اور سوچ کو، ذہنیت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے، کس انداز کی دعوت کو پسند کرتے ہیں، اس اسلوب کو بھی اپنانا ضروری ہے، اور ان کے حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو رکھنا ہے، اپنے ماحول کے مطابق نہیں، ان کے ماحول کے مطابق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ السیرہ۔ سیرت کی فقہ کیا ہے؟ یعنی واقعات پڑھ کے یاد کرنا، مزے لینا، ان سے اپنے ایمان تازہ کرنا، یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے دروس کیا ہے؟ اس دروس پر باقاعدہ کتابیں ہیں علماء کی، دروس السیرہ، فقہ السیرہ۔ تو میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، آپ نے ان تمام میادین میں اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے اور امت کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع بننا ہے۔ مولانا سلیمان صاحب کے ایک بات پر تبصرہ کروں گا کہ دیکھیں، ہم مصلح ضرور بنیں، لیکن قبل ان نکون مصلحین لابد وان نکون صالحین۔ یعنی علم ہم اس لیے حاصل نہ کریں، تدریس کے میدان میں قدم اس لیے نہ رکھیں کہ ہم اصلاح کریں گے لوگوں کی، ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم صالح بنیں گے۔ اس سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کسی بھی کاروبار میں جائیں، بے شک جائیں، اپنا رنگ نہ چھوڑیں، بہت قیمتی بات ہے،
لیکن اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ وہاں اصلاح کے بجائے آپ اپنے آپ کو صالح بنائیں۔ ہمارا مشاہدہ کیا ہے؟ معاشرے میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیندار لوگ معاملات میں اوروں سے زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کے اور مولوی صاحب کی دکان سے لوگ کنارہ کرتے ہیں اور دوسروں کی دکان میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے معاملات میں زیادہ نرمی ہے، زیادہ شفافیت ہے۔ تو ہمارے معاملات کو اور ہماری گفتگو کو اور ہماری سیرت کو لوگ دیکھ کے دین کی طرف آئیں گے، ہماری باتوں پر اتنی توجہ نہیں ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت بھی فرمائی کہ جو تقریریں کرنے والے ہیں لمبی چوڑی فصیح و بلیغ، فرمایا ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال، اللہ تعالیٰ فصیح و بلیغ آدمی کو مبغوض رکھتے ہیں۔ الذی یتخلل بلسانہ کتخلل الباقرۃ بلسانہا، جو چبا چبا کے اور بڑی فصاحت اور تصنع کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے لمبی چوڑی، نہیں، آپ کی سیرت کو لوگ دیکھیں گے۔ تو اپنی سیرت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بہت اعلیٰ بنانا چاہیے، اور اساتذہ کرام کے ان قیمتی نصائح کو پلے باندھنا چاہیے، اور دیگر بھی آپ کے سامنے بیانات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔